السلام علیکم، میں ہوں عامر خاکوانی۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو آزاد ارکان منتخب ہوئے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے خاص طور پہ، ان کا کیا بنے گا اور کے پی میں کیا حکومت سازی ہے، کیا طریقہ کار ہوگا، مقصود نشستیں ملیں گی نہیں ملیں گی، آج کی بلاگ میں ہم بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، تین باتیں تو پہلے صاف صاف سمجھ لینی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صرف آزاد نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ارکان اسمبلی ہیں جن کو پی ٹی آئی کے نام پہ ووٹ ملا، عمران خان کے نام پہ ووٹ ملا، اور ٹیکنیکل مسائل کی وجہ سے ان کا نشان نہیں تھا، تو یہ اس طرح کے پارٹی میں شمار نہیں ہو رہے۔ لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی لوگ ہیں، ان میں سے ایسے لوگ کوئی نہیں، ان میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے بل پہ جیتا ہو، اپنے زور پہ جیتا ہو، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ بلکہ جن کو دعوے تھے وہ ہر گئے، الٹ گئے، الٹا ان کے دعوے بھی۔ تو اسی لیے یہ سارے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ارکان ہیں، ہمیں اس بات بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے، یہ جو آزاد ارکان اسمبلی، یہ جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ارکان اسمبلی ہیں، ان سب نے عوام کا مینڈیٹ لیا ہے۔ ان کی جیت صرف پی ٹی آئی کی جیت نہیں ہے، عوام نے اپنا اظہار کیا ہے، اور عوام کا یہ مینڈیٹ مسلم لیگ نون کے خلاف ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہے، جے یو آئی کے خلاف ہے، اور مطلب کے پی میں ان کے خلاف ہے۔ وہاں پہ اے این پی سمجھ لیں جن حلقوں میں لڑ رہی تھی، انہوں نے ان کے کینڈیڈیٹس کو لوگوں نے شکست دی ہے۔ لوگوں نے نکل کے والہانہ انداز میں، پرجوش انداز میں، جو بڑے بڑے تھمب تھے، جو پلر تھے مسلم لیگ نون کے، خرم دستگیر جیسے لوگ جو ناقابل شکست چلے آ رہے تھے، رانا ثناء اللہ جیسے جو اپنے آپ کو فرعون سمجھتے تھے، ان کو انہوں نے شکست دی، اپنے غصے سے اور نفرت کا اظہار کیا۔ اب اگر اس کو ہرانے والا، خرم دستگیر کو ہرانے والا مبین جو ہے، مبین بٹ جو پورا اس کا نام ہے، یا اس طرح نثار جٹ، ڈاکٹر نثار جٹ جنہوں نے رانا ثناء اللہ کو ہرایا ہے، یا جاوید لطیف کو ہرانے والا خرم جو اعجاز ورک، اب ان کو جن کو پبلک نے اپنے غصے، اپنے احتجاج اور اپنی نفرت کے اظہار کے لیے ان کو ووٹ ڈالا ہے، یہ لوگ اگر جا کے اسے نون لیگ میں شامل ہو جائیں تو اس پہ مطلب اس پہ عوام میں کیا ریئیکشن ہوگا؟ وہ تھو نہیں کریں گے ان پہ، وہ ان پہ لعنت نہیں بھیجیں گے ان پہ؟ اور لوگ کتنے غصے میں آئیں گے کہ ہم نے ان لوگوں کو سزا دینے کی خاطر، ہم نے نون لیگ کو سزا دینے کی خاطر، نون لیگ کو ریجیکٹ کرنے کی خاطر، ہم نے پیپلز پارٹی کی، بلاول کی مصنوعی اور تقریریں، 2 نمبر تقریریں اور فیک باتوں کو ریجیکٹ کرنے کی خاطر، ہم نے مولانا فضل الرحمان کی ایک بہت ہی کیا میں کہوں، منافقانہ میں کہنا نہیں چاہتا، موقع پرستانہ سیاست کو اور مسئلے ہمیشہ وساطت کو اور دروغ بازیوں کو اور جھوٹے دعووں کو، جھوٹی باتوں کو، عمران خان پہ یہودی ایجنٹ کو اور ایسے فضول اور بے سروپا الزامات کو رد کیا ہے۔ ہم نے مولانا فضل الرحمان، جو ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگوں نے مولانا فضل الرحمان کو ایک عبرتناک شکست دی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان شہر تھے جہاں 45,000 ووٹوں سے ایک زمانے میں مولانا مفتی محمود نے بھٹو صاحب کو ہرایا تھا، 40,000 ووٹوں سے ہار گئے ہیں خود مولانا مفتی محمود کے صاحبزادے مولانا فضل الرحمان، علی مین گنڈا پور سے، جسے وہ بدماش تو لوفر کہتے ہیں۔ اگر انتخابی نشان بلہ ہوتا گنڈا پور کا تو یہ لیڈ 60,000 پہ چلی جانی تھی، فرق 60,000 پہ چلے جانا تھا۔ مولانا کا بیٹا ہار گیا ہے، مولانا کا دوسرا بیٹا ہار گیا ہے، ان کے بھائی ہار گئے ہیں، ان کے سارے کینڈیڈیٹ ہار گئے ہیں، جن کو یہ الیکٹیبل سمجھتے تھے، مولانا اکرم درانی وغیرہ، وہ بھی ہار گئے ہیں۔ تو یہ جو عبرتناک شکست جن لوگوں نے دی ہے ڈیرے کے، جن لوگوں نے اپنے، یا ٹانگ کے لوگوں نے، یا لکی مربج، یا باقی جگہوں میں، یا پشاور کے لوگوں نے اپنے غصے اور نفرت کا اظہار کیا ہے، اگر یہی لوگ جیت کر بعد میں جے یو آئی کا یا ان کے اتحادیوں کے شامل ہو جائیں تو یہ تو بہت ہی شرمناک بات ہے نا۔ تو ہمیں اس بارے میں بالکل یکسو اور کلیئر ہونا چاہیے، بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ جو بات ہے، یہ بات بالکل غلط ہے، یہ بات ایک زیادتی ہے۔ ان کا عوامی مینڈیٹ نہیں توہین ہونی چاہیے، اس کو نہیں بدلنا چاہیے، یہ بالکل ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات ہمیں یہ کلیئر کرنی چاہیے۔ اب جہاں تک ٹیکنیکل باتیں ہیں، ایک تو صورتحال یہ ہے کہ ان کو کوئی چھوٹی پارٹی ایک تو یہ طریقہ کار ہے، کوئی الیکشن کمیشن کے لیے کوئی راستہ نکالے، جو کہ نکالنا چاہیے۔ پاکستان کے جو مقتدر کو ہوتے ہیں ان کو بھی نکالنا چاہیے۔ عوام کا جو مینڈیٹ ہے وہ عوام مینڈیٹ کے تو مجروح نہ ہو نا۔ چلیں آپ جوڑ توڑ کر کے، باقی کر کے، سارے اکٹھے کر کے، عمران کے سوا بھانمتی کا کنبہ بنا کے حکومت مرکز میں اگر مسلم لیگ نون کو، نواز شریف کو، یا شہباز شریف یا زرداری سے کچھ بھی بنا بھی لے، تو جو پی ٹی آئی کے ووٹ ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، وہ تو ان کا وہاں عوامی مینڈیٹ کو تو آپ خراب نہ ہونے دیں نا۔ تو ان کو کوئی راستہ نکالنا چاہیے۔ ان کو پارٹی کے طور پہ الیکشن کمیشن پہلے کہہ چکا تھا کہ یہ پارٹی کے طور پہ تحریک انصاف موجود ہے، رجسٹرڈ پارٹی ہے، تو ان کو لیے آپشن ہونی چاہیے کہ تحریک انصاف میں یہ شامل ہو جائیں۔ تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں تو ان کو کوئی راستہ نکالنا چاہیے، اور مخصوص سیٹوں کے لیے بھی کوئی گنجائش نکالنی چاہیے، الیکشن کمیشن کے لیے گنجائش نکالے، ٹیکنیکلی اگر جتنا ہو سکتا ہے موقع دینا چاہیے، کیونکہ جو غلطی ہوئی ہے اس غلطی کو کریکٹ تو کرنا چاہیے نا۔ عوام نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو اڑا کے رکھ دیا ہوا میں۔ قاضی فائزی صاحب نے غلط جو فیصلہ کیا تھا، عوام نے اس فیصلے کا اٹھا کے ہوا میں اڑا دیا، بالکل ہی پرواہ نہیں کی، الیکشن کمیشن کے فیصلے کو غلط ثابت کر دیے۔
جو مقصد تھا ان کے سب کے مقصد غلط ہو گئے، تو اب اس کو کریکٹ تو کر دینا، جو غلطی اس غلطی کو ٹھیک کر دیں، ایک راستہ تو یہ ہے۔ اگر یہ نہیں ایسا کرتے، دوسرا راستہ یہ پھر آپشن شاید نکلے، کسی چھوٹی پارٹی میں، کسی مجلس وحدت المسلمین میں بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور میں ہو سکتا ہے، مجلس وحدت المسلمین کے ایک خاص مسئلہ کی جو رنگ ہے شاید مشکل ہو ان کے لیے، یا کسی اور پارٹی میں ممکن ہے کسی میں شامل ہو جائیں، اور اس پہ اگر انہوں نے مخصوص سیٹوں کی کوئی لسٹ دی بھی ہوئی ہے تو اس پہ وہ بند تو جائیں گے، ان کا پی ٹی آئی سے تعلق تو نہیں ہوگا، جو خواتین اگر کسی نے کوئی دی بھی ہوئی ہوں گی 8 10 15 20 یا جو بھی لسٹ، تو وہ تو کچھ ان کو جو مل جائیں گی، منارٹیز کی مل جائیں گی، ممکن ہے لسٹ بعد میں دوبارہ بھی اگر کوئی آپشن ہے تو ان کو دے، کوئی ہو سکتی ہے آپشن ضرور ہونی چاہیے تاکہ وہ شامل ہو جائیں۔ اب اس کا ایک نقصان ہوگا، نقصان یہ ہوگا کہ جب ایک پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں تو وہ پارٹی میں پھر آپ اسے چھوڑ نہیں سکتے، فلور کاسٹنگ کی آپ کی شک آپ پہ لاگو ہوگی، یہ مسئلہ آپ کے لیے پیدا ہوگا۔ تو یہ ایک اپنی جگہ رہے گا، اور دوسری بات ہے آپ ظاہر ہے جو پارٹی کے چیئرمین ہوگا آپ اس کی باؤنڈ ہوں گے، کل کو وہی بک جاتا ہے، وہ ڈیل کر لیتا ہے تو وہ پارٹی کی باقی کیا لوگ ہوں گے، جی وغیرہ صورتحال پیدا ہو جائے گی نا، تو اس لیے سوچ سمجھ کے ہی فیصلہ کرنا ہوگا۔ تیسری یہ ہے کہ آپ آزاد پارلیمانی گروپ بنا دیں۔ جب ڈاکٹر فہمیدہ مرزا اسپیکر رہی ہیں قومی اسمبلی کی، ان سے جرنلسٹوں نے پوچھا تھا تو ان کو یہ کہنا تھا کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اکٹھے ہو کر اپنا گروپ بنا لے اور اسپیکر کو کہتے ہیں تو ان کو ایک خاص جگہ دے دیتے ہیں، ان گروپ کو ایک رجسٹر کرتے ہیں، لیکن سیٹیں شاید ان کو بھی نہ مل سکے، مخصوص نشستیں نہ مل سکے۔ تو یہ مخصوص نشستوں کی کوشش ضرور کریں گے، پی ٹی آئی کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کرے گی، اس پہ وہ کام کرے ہوں گے۔ ایک آپشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اپنا پارٹی الیکشن کرا بھی لیں اور الیکشن اس دفعہ تسلیم بھی کر لیا جائے، تو ان کے لیے کوئی راستہ یہ بھی نکل آئے، ابھی آزاد رہ جائیں، مخصوص سیٹوں سے محروم رہ جائیں اور راستہ نکل آئے۔ ایک خبر جو آئی ہے وہ اللہ کرے درست ہو، وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں کچھ لچک پیدا ہوئی ہے عوامی مینڈیٹ کے بعد، کہا جا رہا ہے مبینہ طور پہ ابھی نہیں مگر کچھ عرصے بعد کوئی راستہ شاید عمران خان کے لیے بھی نکل آئے، اور ان پہ جو بے جا سختیاں ہو رہی ہیں اور سزائیں اور عدالتوں مطلب اس میں ان کو ریلیف، اور تو کہہ دینا یہی ریلیف ہی چاہیے کہ عدالتیں اگر انصاف دیں تو ان کو روکا نہ جائے، اور اگر بندہ رہا ہو رہا ہے تو اسے ہونے دیں، خام کا پکڑ کے اندر نہ ڈال دیں، جس طرح باقی کیسز میں مسلسل بار بار ہو رہا ہے، تو یہ باہر آ بھی جائے، لیکن اس میں میرے خیال ہے کوئی شرط ہی رکھی جائے گی کہ سسٹم کو ڈسٹرب نہ کیجیے، چلنے دیجیے، کم از کم 1.5 2 سال تو کوئی نہیں چاہتا۔ ویسے ظاہر ہے ابھی جلدی الیکشن دوبارہ بھی ہونے تو چاہیے، ویسے جو ایسے الیکشن تو کوئی بات نہیں ہے کہ دوبارہ ظاہر اتنا خرچہ اور اتنے بڑی ایکسرسائز کوئی نہیں کرنا چاہے گا، تو اسی سسٹم کو بھی چلانا چاہیں گے۔ تو ایک راستہ یہ نکلتا ہے جا کے، ایک راستہ تو یہ بھی نکلتا ہے، آپشن ویسے نکل سکتی تھی آپشن کہ پی ٹی آئی جو ہے اگر وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے رابطہ کرتی اور کوئی صورت بن جاتی، پاکستان پیپلز پارٹی وہی حکومت بنائے ایم کیو ایم کے ساتھ اور اوروں کے ساتھ، اور پی ٹی آئی سپورٹ کرے، لیکن ایسا نظر نہیں آ رہا، ایسے میرے خیال ہے کرنے کی شاید اجازت نہیں دی جائے گی، اجازت کی کون نہیں دے گا، وہ بھی آپ جانتے ہیں کن کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو اب جو بظاہر نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ پی ڈی ایم پارٹ 2 ہوگا، پی ڈی ایم پارٹ 2 یا پی ڈی ایم کھپے 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 لگ رہا ہے، وہی لوگ ہوں گے سارے، اور اس میں شہباز شریف پھر وزیر اعظم شاید ہو، یا شہباز شریف نہیں، اگر مسلم سیانی بنے تو پیپلز پارٹی کو قربانی کا بکرا بننے دے، لیکن پیپلز پارٹی عام طور پہ ایسا نہیں کرتی، وہ خود سیانے بنتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں تو بہت شوق ہے وزیر اعظم بنانے کا تو بنو، ہمیں وزارتیں ہماری مرضی کی دے دو، یا صدر پاکستان کا عہدہ آصف زرداری صاحب کو بہت پسند ہے، ان سے وہ مل جاتی ہے، ایمنسٹی وغیرہ مل جاتی ہے کیسز کی، اور 5 سال کی مجلس دیوان صدر میں بیٹھیں گے، تو یہ اس کی کبھی امکانات ہیں کہ پھر اگر ایسا ہوا تو پیپلز پارٹی صدارت لازمی لے گی، صدر تو لازمی لیں گے، اور چیزوں بھی لے سکتے ہیں، پھر وہ چیئرمین سینٹ بھی لینا چاہیں گے، کیونکہ سندھ میں ان کو بہت بڑی میجارٹی لی ہے انہوں نے، تو سینٹ کے جو الیکشن جو اس کے بعد ہونے جلدی مارچ میں ہو جائیں گے، اس میں سے میرے خیال 10 میں سے 9 سیٹیں تو سیدھی سادھی پاکستان پیپلز پارٹی وہیں سے لے گی، اور ویسے وہیں سے لے گی، اور تو کہیں سے زیادہ نہیں بنتی ان کی، تو بہرحال پیپلز پارٹی کو وہ آگے ساری جو معاملات ہوں گے، لیکن اس وقت جے یو آئی کا شیئر کم ہے، 2 سیٹیں کل ہیں، شاید 3 ہو جائیں میں بھی، تو ان کو بس ایک وزارت ہی مل سکتی ہے، وہ بلیک میلنگ کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ایم کیو ایم کی سیٹیں بہت بڑھ گئی ہیں، ایم کیو ایم بہت بڑی بلیک میل جماعت ہے پاکستان میں، خیر سے ہمیشہ سے اس نے اپنے مفادات کی خاطر یہ اپنے تمام جمہوری اور سب چیزوں کو انہوں نے ہمیشہ پر خچے اڑائے ہیں، تو اس دفعہ ایم کیو ایم کی بن رہی ہے، وہ اپنی مرضی، لیکن وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ مالکوں کے کہنے پہ ہی فیصلے کرتے ہیں، جو مالکان ہیں ان کے کہنے پہ جو وہ کہتے ہیں ویسے کرتے ہیں ایم کیو ایم والے بھی۔ تو بلوچستان میں مکس حکومت نظر آ رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا وہاں ایج ہے، وہاں پہ وہاں شاید نون بھی شامل ہو جائے اور وہ مل جل کے کوئی وزیر اعلیٰ بنا لیں، اب ایسا ہی معاملہ لگ رہا ہے اس وقت چیزوں کا، تو اللہ کرے اس میں دیکھیں چیزوں میں آسانی پیدا کریں، کم از کم یہ ہے کہ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ان زیادتیوں کو تو ٹھیک کریں، معاملات آگے مفاہمت کی طرف لے کے جائے تو اس سے چیزیں بہتر ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔